مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ تو یہ جو ہے پیارا ملک ہے، یہ بھارت ہے، یہاں پر سب مل جل کر کے رہتے ہیں۔ تو یہ قربانی بھی ہمیں جو ہے پیغام دیتی ہے کہ ہم سب مذہب والوں کے ساتھ امن پسند کے ساتھ رہیں، اور جو لوگ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے جان کی قربانیاں پیش کر کے اس وطن کو جو ہے اس کی حفاظت کی تھی اور اس کو آزاد کرایا تھا 1947 میں۔ وقت پڑا کہ اس وطن کے لیے، اس ہندوستان کے لیے اگر آج بھی وقت پڑا کہ اگر اس پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو الحمدللہ آج بھی مسلمان اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے اس وطن کے ماحول کو سازگار بنائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ جانور کو خرید کر کے جانور کی قربانی کر سکتا ہے، تو وہ مالک نصاب ہے، وہ قربانی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے، بہت سارے حاجی حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو وہ وہاں حج کی قربانی کریں گے، لیکن اس قربانی کے بارے میں جو عام طور پہ ہم اپنے اپنے وطن میں رہتے ہوئے جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتی ہے۔ صرف قربانی کرنا یا جانور ذبح کرنا یا اس کا گوشت کھانا مقصد نہیں ہے۔ قربانی سے مراد یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ اللہ نے مال مانگا تو اپنے مال پیش کیا، بچے کی جان مانگی تو اپنے جان پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان پر آزمائشیں آتے رہی، لوگ ان کو ستاتے رہے، صبر کے ساتھ آپ نے ان کو حق کا پیغام دیتے رہے۔ تو یہ قربانی مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں اسلامی نظام کو بتاتی ہے کہ اسلام مذہب کتنا امن پسند مذہب ہے، ایک پیسفل مذہب ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ وہی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی بتاتے رہے کہ جب قربانی کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے ذبح فرماتے، ایک جو ہے اپنی طرف سے اور دوسرا امت کی جانب سے ذبح فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی نے جب قربانی کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی جانب سے بھی کرو اور میری جانب سے بھی ایک کر لیا کرو۔ تو یہ امت کا حق بنتا ہے کہ امت جب اپنے اوپر جو واجب ہو پہلے اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد اللہ نے اگر زیادہ مال دیا ہے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا اس کے علاوہ مرحومین کے نام سے دینا چاہیں تو بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں قربانی ہم کیسے کریں؟ بالکل جو ہے امن پسند کے ساتھ قربانیاں کریں، راستوں پر گندگیاں نہ پھیلائیں اور شور شرابہ نہ کریں۔ قربانی کے جانور پر بیٹھنا، اس کے اوپر لے کر کے چلنا، گلی کوچے میں آپ لے کر کے اس کو چرا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھنا، اس کے ویڈیوز بنانا، ذبح کیے ہوئے ویڈیوز بنانا، اس طریقے کے کام ہرگز نہ کریں، اس سے بچیں۔ حالات کے پیش نظر لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان الحمدللہ ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، قرآن پاک میں یہ نام دیا گیا ہے، اور ایک امن پسند مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیشنس سے رہے۔ یہ قربانی ہمیں پیشنس سکھا، سب سے پہلی چیز جو سکھاتی ہے، اصل چیز ہے صبر۔ صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے، خاص کر نوجوانوں سے، مسلم یوتھ سے ہم گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا سے بالکل جو ایسے جہاں پر بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں، وطن میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ڈیبیٹ سے، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ آپ قرآن پاک اور حدیث پاک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہوگا وہ کبھی بھی دیش کا ماحول خراب نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ دیش سب کا دیش ہے، اور بھارت یہ سب کا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں سب مذاہب مل کر کے رہتے ہیں، ایسے ہی رہنا چاہیے، مل کر کے رہنا چاہیے۔ ہمارا مذہب یہی ہم کو سکھاتا ہے۔
قربانی ہم کس طریقے سے کریں؟ قربانی جب آپ کریں پہلے دن کرنا افضل ہے، دوسرے دن تھوڑا سا کم ثواب ہے، اور تیسرے دن اس سے کم، لیکن پہلے دن کرنا یہ افضل ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد شہر والے قربانی کریں۔ دیہات والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد عید سے پہلے بھی اگر انہوں نے دیہاتوں میں قربانی کر دی، یعنی فجر کی نماز کے بعد اگر انہوں نے کر دی عید کی نماز سے پہلے، تب بھی دیہات والوں کی قربانی ہو جائے گی، لیکن شہر والوں کے لیے عید کی نماز ہونا چاہیے۔ اگر شہر میں کسی ایک عیدگاہ میں عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد سب قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے عید کی نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد یہ نا قربانی کریں۔ یہ زیادہ یہ سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس پر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی ہم لوگ ذبح کرنا نہیں آتا، پریشان ہوتے ہیں، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ جانور میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس والی اور ایک کھانے پینے والی اور 2 خون والی رگیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے کم 3 رگیں اس کی کٹ جانی چاہیے حلقوم وغیرہ کے ساتھ، اور جب ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک دعا تعلیم فرمائی گئی ہے، وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ذبح کریں گے۔ جب ذبح کر چکے، جس کے نام سے آپ نے ذبح کیا، ذبح تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے، جس کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں، اب دعا کریں اللہم ربنا تقبل منی۔ اگر میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو منی کہوں گا، اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے آپ کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من، جیسے میرا نام عظمت اللہ ابن عبداللہ، اس طریقے سے وہاں دوسرے کے نام سے اگر کر رہے ہیں تو وہاں پر نام لے لیں۔ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے قربانی جس پر واجب ہے تو اس پر قربانی کے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے۔ حج جس پر فرض ہے اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو عبادت آپ کر رہے ہیں ان کا سیکھنا واجب یا فرض یا سنت، جیسا وہ عبادت میں یا تو سنت ہے تو سنت، واجب ہے تو واجب، فرض ہے تو فرض اس کا سیکھنا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور ساری چیزیں خود کرنے کی کوشش کریں، سیکھ کر کے، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ مسجد کے ائمہ اور مؤذن حضرات سے جو صحیح طور پہ کر سکتے ہیں ان سے آپ قربانی کروائیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ قربانی کے جانور کے سامنے چاقو تیز کرنا، یا پھر اس کو بہت دیر تک جکڑ کر کے باندھ کر کے رکھنا، یا گھسیٹ کر کے گندگی میں سے جانور کو لانا، قصائی کو آپ بتا دیں اور اس کی جان باقی ہے اسی وقت چمڑا چھلنا شروع کر دینا، گردن توڑ دینا، ایسے کام قصائی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نہ کریں، بلکہ آپ جلدی کے چکر میں ایسے کام ہرگز نہ کریں، بلکہ صحیح طریقے سے قربانی کے جانور کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام سے قربان کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور جب آئے گا اپنے کھر اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ پلسرات پر اس کی سواری بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے قربانی کا گوشت جب بن جائے تو اس میں 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ 3 حصے تقسیم کر کے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں اگر آپ بال بچے والے ہیں، زیادہ ہیں، تو خود بھی وہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، یا پھر پورا گوشت آپ غریبوں میں ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کا گوشت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا عیب نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے حدیث پاک میں اس کے بارے میں جو فقہا نے طے کیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جانور کی عمر جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، اب تو بڑا جانور تو ہے نہیں، اس کی بہرحال اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، کم از کم 2 سال، بڑا جتنا بھی چلے گا۔ اسی طریقے سے اونٹ وغیرہ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی چلے گا۔ اور بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا مینڈی، چھیلا چھیلی، یہ سب آ جاتے ہیں، دمبا وغیرہ، یہ سب 1 سال مکمل ہو جانا چاہیے، کم از کم 1 سال، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی چلے گا۔ لیکن 6 مہینے کا بکرا اگر دور سے 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کی بھی قربانی حدیث پاک کی روشنی سے جائز ہے۔ تو اب ان جانوروں کی قربانی اس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن اونٹ اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے اور بکرے میں صرف 1 ہی حصہ ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 جانور 1 بکرا دے دو اور پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گا، نہیں، نبی کی بات اور ہے، امت کے لیے حکم الگ ہے۔ جو فقہی مسائل میں کتابوں میں لکھے ہوئے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بکرا صرف 1 آدمی کی جانب سے ہوگا
اور جو ہے نا بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ عیب کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جانور میں عیب لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور لاغر اتنا کمزور ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کے نہیں آ سکتا ہو، اور اتنا کمزور ہے کہ اس کی جو ہے نا ہڈی میں گدا بھی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کہ چونکہ آپ اللہ کے یہاں قربانی کے لیے جانور پیش کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور فربا ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، مہنگا ہو، قربانی